بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، امریکہ ایک اور خطرناک چال چلی ہے اور اس چال کے نتیجے میں سعودی عربیہ کو پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ چال یہ ہے کہ سعودی عربیہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ وہ اپنے 500 فوجی آرمی افیشل سعودی عربیہ کے اندر بھیجے گا۔ سعودی عربیہ کا ایک ایئر بیس ان کو ملے گا اور وہاں سے وہ بیٹھ کر ایران کو ہٹ کر سکیں گے، ایران کو نقصان پہنچا سکیں گے۔ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ سعودی عربیہ کے شہزادہ محمد بن سلمان اور شاہ سلمان اس بات پر راضی بھی ہو چکے ہیں کہ وہ اپنی ایک بیس پرنس سلطان دینے کے لیے تیار ہے، جس میں صرف اور صرف امریکی ٹروپس رہیں گے۔ دوستو، یہ تمام تر سچویشن سے سعودی عربیہ کو کیا فائدہ، کیا نقصان ہوگا اور امریکہ یہ تمام تر تماشا کیوں کر رہا ہے، ان تمام تر خبروں سے پردہ اٹھائیں گے۔ چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو اصل میں حقیقت کیا ہے، کیوں امریکہ اس طرح کے پلے کارڈز کھیل رہا ہے، معلوم ہو سکے۔ ناظرین گرامی، سعودی عربیہ سے ایک آئل ٹینکر جس کا نام سٹینا امپیریو تھا، جس کا تعلق یوکے سے تھا، وہ تیل جس میں تقریباً 12 لاکھ لیٹر اس بحری بیڑے میں تیل موجود تھا، وہ اسٹریٹ آف ہرمز سے پاس ہو رہا تھا، یعنی آبنائے ہرمز سے پاس ہو رہا تھا اور وہ انلیگل جہاز تھا، تیل سمگل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایران کے پاسداران انقلاب نے فوری کارروائی کرتے ہوئے اس جہاز کو پکڑا اور آپ کو یہ آگاہ کرتے چلیں کہ اس سے کچھ عرصہ قبل ایران کا ایک بحری بیڑا جس کے اندر تیل تھا جو شام جا رہا تھا، یوکے نے وہ پکڑا تھا اور اس وجہ سے پکڑا تھا کیونکہ یوکے نہیں چاہتا کہ شام کے اندر کسی قسم کی اسسٹنٹ ایران مہیا کرے شامیوں کو۔ بہرحال ایران نے بڑی تگ و دو کی کہ ان کا جہاز جو جبالٹر فورس یوکے کی فورس نے پکڑا ہوا تھا وہ ان کو واپس مل جائے، لیکن ان کی تمام تر کوششیں ناکام ہوئی اور انہوں نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ اگر ان کا جہاز نہیں ملتا، یوکے کی فورس نہیں چھوڑتی، تو ہم بھی ان کا جہاز اغوا کریں گے۔ بات ویسے ہی ہوئی اور یوکے کا جہاز پکڑا گیا جس میں 22 افراد موجود تھے اور اس کو بندرگاہ میں جو ہے اس کو مطلب لے کر چلے گئے ہیں ایران کے پاسداران انقلاب کے۔ امریکہ نے پہلے استعمال کیا یوکے کو، یوکے کے بحری بیڑے لائے، یوکے کے مطلب ہیلی کاپٹرز لائے، یوکے کی رائل جو شپس تھیں وہ لے کر آئے اور یوکے کا کافی نقصان کروایا اور گلف میں ان کے جہاز ڈپلائے کروائے۔ اب بات یہ ہے کہ یوکے تو ہو گیا ناکام، یوکے نے جو گیم کھیلی تھی وہ کھیل گئے۔ امریکہ کے کہنے پر انہوں نے ایران کا آئل ٹینکر پکڑا، وہ بس اسی طرح ہوا کہ امریکہ نے گیم کھیلی اور اسی گیم کے نتیجے میں ایران نے یوکے کا جہاز پکڑ لیا اور جس سے یوکے کو بھی بہت زیادہ تکلیف ہے۔ اور ساتھ ہی آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یوکے نے ایران کا جو جہاز پکڑا تھا وہ چھوڑ دیا ہے اور کہا ہے کہ ہمارا جہاز بھی چھوڑ دے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یوکے کو پھنسانے والا، یوکے کے اور ایران کے تعلقات خراب کرنے والا امریکہ تھا۔ اب یہ ہوا چونکہ یہ جہاز جتنے بھی آج کل یورپ جا رہے ہیں سعودی عربیہ سے تیل لے کر آتے ہیں اور ایران نے اس بات کا اعلان کیا ہوا ہے کہ جو بھی آئل ٹینکر جس ملک کا بھی ہو، اگر وہ یورپ کی طرف گیا، ہمارے دشمن ممالک کی طرف گیا تیل لے کر، تو ہم اسے پکڑیں گے۔ اب ایران نے یہ اعلان تو جاری کر دیا، لیکن امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بڑی پریشانی اور پینٹاگون میں بیٹھ کر بڑی ہی میٹنگ اٹینڈ کر رہے ہیں آج کل، جس میں غلط کلیم بھی کر رہے ہیں۔ بہرحال انہوں نے کال کی سعودی شہزادہ محمد بن سلمان اور ان کے والد شاہ سلمان سے ڈسکس کی تمام تر پرشین گلف کے اندر جو بھی موومنٹ ہو رہی ہے۔ تو آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ سعودی شہزادہ اور شاہ سلمان سے یہ ریکویسٹ کی گئی کہ ان کی ایک بیس سعودی عربیہ امریکی فوجیوں کو دے دے جس پر بیٹھ کر وہ ایران کو ٹارگٹ کر سکے۔ ناظرین گرامی، 500 امریکی ٹروپس سعودی عربیہ کے پرنس سلطان ایئر بیس پر پہنچ چکے ہیں اور انہوں نے اپنا تمام تر سسٹم اور پیٹریاٹ میزائل سسٹم بھی نصب کیا ہے، اپنے جو لانچر تھے وہ بھی لا کر کھڑے کیے، مختلف قسم کے ڈیفنس جو تھے وہ اکوپمنٹ وہ ڈپلائی کیے ہیں پرنس سلطان ایئر بیس کے اوپر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سعودی عربیہ کو کیا نقصان ہے اس تمام تر سچویشن سے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی کال میں یہ کہا تھا کہ ان فوجیوں کا جو خرچہ ہوگا وہ سعودی عربیہ برداشت کرے گا۔ یہ دوستو نقصان ہی ہے اور کیا ہے۔ دوسرے نمبر پر امریکہ نے یہ بات بھی کہی سعودی عربیہ کو کہ ایران چونکہ بہت آگے زیادہ جا رہا ہے، اپنے میزائل بھی ڈیولپ کر رہا ہے، اپنے جوہری پلانٹ کو بھی بہت آگے لے کر چل رہا ہے، تو لہٰذا ہونا یہ چاہیے کہ ہم 500 ابھی جو اپنے فوجی بھیج رہے ہیں، 1000 فوجی مزید کچھ دنوں تک بھیج دیں گے جن کا خرچہ بھی سعودی عربیہ برداشت کرے گا۔ اب بات یہ ہے کہ سعودی عربیہ چونکہ ہمارا اسلامی ملک ہے، ایران بھی اسلامی ملک ہے، ہمیں نہیں کہنا چاہیے کہ کون سا ملک کیا غلط کیا صحیح کر رہا ہے، اپنی اپنی اسٹریٹجی ہے، لیکن آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ دنیا کے جتنے بھی ایکسپرٹ ہیں انہوں نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ سعودی عربیہ کو چاہیے کہ وہ اپنی بیسز کے اندر نہ گھسنے دیں امریکہ کو۔
अमेरिकी फौजी जिस बेस के अंदर जाते हैं, जिस मुल्क के अंदर जाते हैं, वहां नुकसान होता है और सऊदी अरेबिया को इस बात का पता होना चाहिए कि भाई अमेरिका के फौजी आ रहे हैं, ये मुल्क की सालमियत के लिए खतरे का बाइस बन सकते हैं। बहरहाल आपको ये आगाह करते चलें कि मजीद एक्सपर्ट्स ने इस बात का इंकशाफ किया है कि हो सकता है कि सऊदी अरेबिया के सीक्रेट्स यही फौजी चुरा ले जाएं या सऊदी अरेबिया की किसी भी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएं या उनके जो है खुफिया इंफॉर्मेशन अपने जो हेडक्वार्टर भेजें, तो ये सिचुएशन पॉसिबल हो सकती है। तो लिहाजा एक्सपर्ट का ये कहना है कि ईरान को बेशक जो भी है सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात और ईरान के दरमियान उस डिटेल में हम नहीं जानते, लेकिन सऊदी अरेबिया को ये चाहिए कि अमेरिका को किक मारे अपने जो एयर बेसिस से, क्यों अपना नुकसान कर रहा है। इस तरह के जो फैक्ट्स एंड फिगर दिए गए हैं एक्सपर्ट की जानब से। बहरहाल दोस्तों, ये आपके सामने हमने तमाम तर पिक्चर सामने रखी है और आप ये बताएं कि आज सऊदी अरेबिया ने अमेरिकी फौजियों को होस्ट करके और अपनी बेस देकर कितना बड़ा फायदा या नुकसान किया है। इस बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल जरूर पोस्ट कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।